کی جو پروردگار عالم کا جو منصب ہے وہی میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے نہ پایا۔ غوث اعظم کی شان کس ترتیب سے بیان کر رہے ہیں امام اہل سنت، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت سے ہی تو عاطل ہے یا غوث، یعنی میرے آقا نے صرف الوہیت نہ پائی، باقی تمام خوبیاں میرے پروردگار نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی تھی۔ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے میرا پروردگار اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کو اس انداز میں پڑھئے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ الف لام استغراق کا ہے۔ علماء جانتے استغراق کا معنی آتا ہے تمام، یعنی جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی میرے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ صرف الوہیت میرے آقا نے نہ پائی تھی، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت سے ہی تو عاطل ہے یا غوث۔ پھر کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں غوث پاک کی شان کے بارے میں، امام فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ اس میں بھی فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، لیکن تابعیت میں بھی فرماتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر۔ یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ ستم کوری وہابی رافضی کی، ستم کوری وہابی رافضی کی، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ یہ میرے آقا غوث اعظم کی شان ہے۔ کہاں کہاں غوث اعظم کو دیکھیں گے آپ، کہاں کہاں غوث اعظم کو ناپیں گے آپ۔ بڑے بڑے اچھے مولویوں کی ٹوپیاں گر گئی ہیں غوث اعظم کو دیکھنے کے لیے، بڑے بڑے اچھے دانشوروں کی عقلیں حیران رہ گئی ہیں میرے غوث کو دیکھنے کے لیے۔ غوث اعظم کی شان تو بہت دور، غوث اعظم کا مرتبہ تو بہت اعلیٰ، غوث اعظم کی شان تو بہت رفع و اعلیٰ۔ غوث اعظم کے در پر جو بیٹھتے ہیں ان کی شان بہت بلند ہوتی ہے، غوث اعظم کے در کی جو دروانی کرتے ہیں ان کی شان بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں میرے آقا سرکار غوث پاک کی شان کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ سرکار غوث پاک، ایک صاحب دل سے میں نے سنا سرکار غوث پاک کی شان کا اندازہ، تھوڑی دیر توجہ میری طرف رکھیں، میں کچھ دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ چائے پی رہی ہیں وہ چائے پلانے دیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ میرے آقا سرکار غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک درویش آتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار مجھے حاضری کے لیے رکھ لیجئے، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ میرے آقا غوث پاک نے قبول کر لیا، آقا غوث اعظم نے منظور کر لیا۔ جیسے ہی آقا غوث اعظم نے انہیں منظور کیا تو ہر کسی کو درجے دیے گئے ہیں، ہر کسی کو یہ درجے دیے گئے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، اس اسلام میں ہر جگہ درجے رکھے گئے ہیں، علم کی بنیاد پر درجے ملا کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یعنی ہم یہ وہ رسول ہیں جن کو بعض پر بعض کو فضیلت دی گئی ہے اور ہم نے ان میں سے کچھ سے کلام کیا ہے اور کچھ کے درجات کو بلند کیا ہے۔ جنہوں سے کلام کیا وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے لیے درجات بلند کیے گئے ہیں۔ تمام محققین مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، حضور اکرم کی ذات ہے۔ ہاں ہمارے ہاں درجے رکھے گئے ہیں، جیسے صحابہ میں دیکھ لے یہ بھی درجے رکھے گئے ہیں، ولیوں میں دیکھ لے درجے رکھے گئے ہیں۔ میرے آقا غوث پاک کی بارگاہ میں جیسے ہی وہ درویش آتے ہیں کہتے ہیں مجھے اپنے خادم بنا کر رکھ لیجئے۔ میرے آقا غوث اعظم نے ان کے بات کو منظور کر لیا، غوث پاک نے ان کی بات کو مان لیا۔ اب ان کے کام کو حوالے کیا جاتا ہے، کہا ان کے حوالے یہ کام ہے، ان کے حوالے یہ کام ہے، یہ اس کی نگہبانی کریں گے، یہ فلاں کی نگہبانی کریں گے۔ لیکن یہ جو درویش آئے تھے ان سے کہا تھا کہ تم یہ نگہبانی کرو گے، جو ہماری بارگاہ میں لوگ آتے ہیں ان کو تم پانی پلایا کرو گے، ان کو تم جگ اور گلاس لے کر پانی پلایا کرو گے۔ اب یہ درویش غوث پاک کی چوکھٹ پر رہنے لگے، ایک سال گزر جاتا ہے لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے،
2 سال گزر جاتے ہیں لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے، 3 سال گزر جاتے ہیں بارگاہ غوث اعظم کے خدام کو پانی پلاتے ہوئے۔ جیسے ہی میرے آقا غوث اعظم کے مرید کے 40 سال مکمل ہو جاتے ہیں، 40 سال تک وہ مریدوں کو پانی پلاتے رہے۔ 40 سال کے بعد ان کے پاس ایک قافلہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم مدینے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم مکے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو وہ جو 40 سال سے غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کر رہے تھے، انہوں نے سوچا مکے کی زیارت تو میں بھی کروں گا۔ انہوں کے دل میں خیال آیا آقا کے روضے کی زیارت تو میں بھی کروں گا۔ وہ اسی قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ وہ جو آئے تھے وہ قطب تھے، وہ دونوں قطب تھے جو قافلے کے ساتھ آئے تھے۔ اب ان کے ساتھ میں یہ 40 سال خدمت کرنے والا انسان، غوث پاک کی بارگاہ کے خادموں کو 40 سال تک پانی پلانے والا انسان، یہ ان 2 قطبوں کے ساتھ ہو لیا۔ جیسے ہی ان قطب کے ساتھ ہوا، راستے میں چلتے چلے گئے، چلتے چلتے چلے گئے۔ آخر وہ تو قطب تھے، وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو اللہ کے سچے بندے تھے۔ ان کو تو نہ بھوک کی حاجت تھی، ان کو تو نہ پیاس کی حاجت تھی۔ جب بھی ان کو بھوک لگتی تھی ان کا پروردگار ان کو کھلا دیا کرتا تھا۔ ایسے عالم میں یہ جو خادم غوث پاک کی بارگاہ سے ان کے ساتھ چلے تھے، اب ان کو بھوک لگی، ان کو جب پیاس لگی، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اب ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا کھلایا جائے۔ آخر اس بیابان کے اندر، اس صحرا کے اندر، اس جنگل کے اندر کھانا کہاں سے آتا؟ کہا ایسا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے تاکہ ہمارے لیے کھانا نازل ہو جائے، ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتر آئے۔ اب جیسے ہی کیا ہوتا ہے، ان 2 قطب میں کا ایک قطب نے مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دسترخوان پر 3 پیالے نازل ہوتے ہیں اور 3 روٹیاں نازل ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کھانا نازل ہوتا ہے۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا تو انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، کھانا نازل ہو گیا، اللہ کا کرنا یہ۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور آگے بڑھئے، چلتے چلے گئے، کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا۔ اب ان پر نیند کا غلبہ آتا ہے، یہ کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ آرام کرنے کے بعد جب دوسرا دن چلنے کی باری آتی ہے، پورا دن چلتے رہتے ہیں، چلتے چلتے پھر انہیں بھوک کی شکایت ہوئی۔ اب دوسرے ساتھی کے کہا کہ کل میں نے دعا کی تھی، آج آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے کھانا اتار دے۔ دوسرے ساتھی نے کھانے کے لیے عرض کی اے میرے پروردگار ہمیں بڑی تیز بھوک لگی ہے، ہمارے لیے کھانا نازل کر، ہمارے لیے دسترخوان نازل کر۔ جب اتنا کہنا تھا وہ جو دوسرے قطب تھے ان کی بات پر بھی کھانا آسمان سے نازل ہوا، 3 پیالے 3 روٹیاں نازل ہوئی۔ آخر میں جب تیسرا دن آتا ہے، چلتے چلتے جب تیسرا دن آیا تو انہوں نے آپس میں کہا اب ہمیں پھر بھوک نظر آتی ہے، پھر بھوک لگی ہے۔ تو اب ان دونوں نے کہا اب باری تمہاری ہے، اس لیے کہ 2 دن ہو گئے ہیں کھانا ہماری دعا سے آتا ہے، ہم نے دعا کی تو کھانا آیا ہے، اب تمہاری باری ہے، دعا کرو کھانا منگاؤ پروردگار سے۔ اب ذرا توجہ کریں پیارے، میرے آقا غوث اعظم کے غلام کے، میرے آقا غوث اعظم کی چوکھٹ کے خادم کی کیا شان ہے وہ سماعت کر لے۔ سرکار غوث پاک کے ان عاشقوں نے جب اتنا کہا، ان قطبوں نے اتنا کہا کہ اب تم کھانا منگاؤ گے، نمبر تمہارا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اتنا سنا کہ میں کھانا کیسے منگاؤں گا، میری خدا تک رسائی نہیں ہے، میری پروردگار تک پہنچ نہیں ہے، میں کھانا کیسے منگاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے اصرار کیا، بہت زیادہ ضد کی، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے مصلی اٹھایا اور جا کر ایک کونے میں بچھایا اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اے میرے معبود میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ تو آسمان سے کھانا اتارے، میرے عمل اس لائق نہیں ہے کہ تو آسمان سے دسترخوان نازل کرے، لیکن جو کل ان دونوں نے دعا کی تھی، جو پرسوں ان دونوں نے دعا کی تھی، اسی دعا کا واسطہ جس کا واسطہ انہوں نے دیا تھا، اسی واسطے سے تم دسترخوان نازل کر دے۔ اے میرے پیارے ذرا توجہ کرنا، سرکار غوث پاک کے غلاموں کی شان کا عالم کیا ہے۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس نے دعا کرنا شروع کی تو آسمان سے کیا دیکھتا ہے، جو پہلے دن نازل ہوئے تو 3 کٹورے نازل ہوئے تھے، دوسرے دن نازل ہوئے تو 3 کٹورے نازل ہوئے تھے، لیکن اب تیسرا دن ہے، باری غوث پاک کے خادم کی ہے۔ اب کیا دیکھتا ہے، آسمان سے 3 کٹورے نہیں آتے ہیں بلکہ آسمان سے 6 کٹورے آتے ہیں اور 6 روٹیاں آتی ہیں۔ جب اتنا کرنا تھا لوگوں نے دیکھا، جب ان قطبوں نے دیکھا کہ ہماری دعا پر 3 کٹورے 3 روٹیاں آئی تھی، آخر اس نے کس کا واسطہ دے کر دعا کی، آخر اس نے کیسے دعا کی جو 6 کٹورے 6 روٹیاں آئی ہیں۔ اب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ذرا بتا تو صحیح تو نے دعا کسی کی تھی، تو نے پروردگار سے کیا کہا تھا کہ تو ہمیں روٹی دے دے۔ تو میرے آقا غوث اعظم کے خادم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے یہ دعا کی تھی، میں نے پروردگار سے یہ کہا
تھا اے میرے معبود حقیقی، اے میرے پروردگار، جو ان لوگوں نے جس کا واسطہ لے کر دعا کرائی تھی تو اسی کے واسطے سے دسترخوان نازل کر دے، اسی کے واسطے سے تو کھانا بھیج دے۔ جب اتنا کہا تھا پیارے سرکار غوث پاک کے اس عاشق نے جب اتنا کہا تھا تو کہا تھا کہ ہم نے تو اس کا واسطہ دیا ہے، ہم نے تو اس کا واسطہ دیا تھا، ہم نے اس کا توجہ رکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ تم نے کل کس کا واسطہ دیا تھا؟ کہا ہم نے اس کا واسطہ دیا تھا جو غوث پاک کی بارگاہ میں غلاموں کو پانی پلایا کرتا ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں غلاموں غوث پاک کے خدام کو پانی پلاتا ہے، ہم نے اس کی واسطے سے اس کے وسیلے سے دعا کی تھی۔ اب میرے آقا غوث اعظم کے خادم کا فرمان سنو، وہ کہتا ہے اما جب غوث اعظم کے فرمان پر غوث اعظم کے خادم کی یہ شان ہے، تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے، تم نے مجھے جانا نہیں ہے، تم نے مجھے ابھی پہچان نہیں پائے ہو، وہ جس کے واسطے سے تم دعائیں کر کر کے آسمان سے دسترخوان نازل کر رہے تھے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہی پانی پلانے والا کھڑا ہے، وہی پانی پلانے والا کھڑا ہے۔ جب اس نے کہنا تھا کہ میں ہی پانی پلانے والا ہوں، مجھے خود پتا نہیں ہے کہ میرا مرتبہ یہ ہے، غوث پاک کے خادموں کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کی بارگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ کسی شاعر نے کہا تھا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، خدام کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم ہے، خدام خادموں کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ یہ میرے آقا غوث پاک کی ذات ہے۔ حضرت جنید بغدادی ایسی تقریر کر رہے تھے نا، تقریر کرتے کرتے اپنے مریدوں سے کہہ رہے تھے ہاتھی آرزتو کا، لاؤ تمہاری اپنی اپنی چٹھیاں دو، میں پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دوں، اپنی اپنی چٹھیاں دو۔ وہیں محفل میں ایک قادری غلام بیٹھا تھا، غوث پاک کا ایک ماننے والا بیٹھا تھا، غوث پاک کا ایک چاہنے والا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی عرضی کو حضرت جنید بغدادی کو نہیں دیا، کہا میں آپ سے اپنی عرضی خدا تک نہیں پہنچوانا چاہتا۔ کہا کس لیے؟ تو اس نے کہا تھا ابا عزلوہ شیخی، کہ میرے شیخ غوث پاک کو معزول کر دیا گیا ہے، غوث پاک کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جب اتنا کہنا تھا نا جنید بغدادی خاموش ہو گئے۔ محفل جب سمٹی، محفل جب ختم ہوئی، قادری غلام جاتا ہے، رات پر کروٹیں بدلتا ہے، بستر پر کروٹیں بدلنے کے بعد جیسی ہی صبح ہوتی ہے فجر کے بعد چلتا ہے بغداد کی طرف، غوث اعظم کے دربار کی طرف چلتا ہے۔ جب میرے آقا غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا تو دروازے پر دستک دی، کھولیے اے میں شیخ دروازہ کھولیے۔ اس سے پہلے یہ کچھ کہتا میرے آقا غوث پاک نے پہلے ہی کہہ دیا لاؤ چٹھی دے دو خدا تک پہنچا دوں۔ یہ میرے آقا غوث اعظم کی شان ہے، غوث اعظم کی شان کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر